ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. الحمدللہ آج 15 اگست 2021 کی قرآن کلاس نمبر 88 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کا آغاز کریں گے. سورۃ المائدہ، المائدہ عربی میں کہتے ہیں کھانے کو. اس کے اینڈ پہ جا کے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہوگا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں یہ زندہ معجزہ دکھائیں کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہو. تو اس نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے. باقی ظاہر ہے کہ اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ اہل کتاب سے آخری گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فائنل احکام. سورۃ البقرہ جو ہے اور سورہ آل عمران یہ ابتدائی آپ سمجھ لیں دعوت حق ہے جیوز اور کرسچنس کے لیے اور شریعت کے احکامات. اور سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ یہ فائنل احکامات ہیں شریعت کے. اور سورۃ المائدہ میں وہ شعراء آفاق آیت بھی آ جائے گی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، شروع میں. اور سورۃ المائدہ میں اہل کتاب سے فائنل خطاب ہے ان کی ہدایت کے لیے. یہ دو مرکزی ٹاپک ہیں، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فائنل احکامات اور اہل کتاب کو دعوت حق. یہی ٹاپک تھا سورۃ النساء کا بھی، اور یہ بھی جوڑا ہے سورۃ النساء کا سورۃ المائدہ. اور اس میں دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم آہنگی اس میں رکھی ہے. سورۃ النساء جو ہے وہ شروع ہوئی تھی یا ایھا الناس سے، اور یہ شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا. پھر کئی ایک مضامین ملتے جلتے ہوں گے، بعض جگہ تو آیات بھی آلموسٹ تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ سیم آئیں گی،
جس طرح جوڑے کی نسبت سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران میں ہے، وہی نسبت آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے اہل ایمان اپنے عہد جو تم کرتے ہو ان کو پورا کیا کرو۔ قیامت مضمر ہے اس کے اندر۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں جا کے اللہ تعالیٰ نے جو 10 کمانڈمنٹس ہیں ان میں ایک کمانڈ یہ ہے کہ عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ عہد کے اوپر چل رہا ہے۔ ایون میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے یہ بھی ایک عہد ہے، نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ، کہ وہ ایک اب مستقبل میں ایک زندگی گزاریں گے جس میں مرد کی اپنی رسپانسبلٹیز ہوں گی، عورت کی اپنی رسپانسبلٹیز ہوں گی، اور یہ مل کے خاندان کو وجود بخشیں گے۔ پھر آگے سیکس ڈسپلن ہے، پھر اولاد کی پرورش ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں جو کاروبار ہے وہ بھی عہد کے اوپر چل رہا ہے۔ امپلائر ریلیشن شپ، یعنی جو تاجر ہے اور اس نے جو ملازم رکھا ہے اس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی ایک عہد ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات عہد کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑا عہد ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے، الست بربکم قالوا بلا۔ عالم ارواح میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں۔ اور پھر جو کلمہ گو ہیں انہوں نے تو ویسے ہی اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے۔ اس عہد کا بھی ذکر آئے گا کہ اہل ایمان تم نے کہا تھا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی، تو اب اپنے عہد کو پورا کرو۔ اب ساتھ ہی شریعت کے احکامات شروع ہو رہے ہیں حلال و حرام کے حوالے سے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سب کے سب بے زبان چوپائے۔ بہیمۃ الانعام عربی میں کہتے ہیں بے زبان چوپایوں کو، جن کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا ہے۔ وہ 4 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1 بھیڑ، نمبر 2 بکری، نمبر 3 گائے، اور نمبر 4 اونٹ۔ یہ ہیں 4 بے زبان۔ باقی اس کی جو آپ سمجھ لیں آف شوٹ کے طور پہ یا کرالری کے طور پہ آپ باقی چیزوں کو بھی اس میں داخل کریں گے، ہرن بھی آ جائے گا اس میں، اسی طریقے سے بھینس بھی آ جائے گی، وہ گائے کے حکم میں داخل ہے۔ وہ کہتے ہیں بھینس کو فقہ حنفی نے حلال کیا۔ سر فقہ حنفی کی بدايت سے پہلے بھی بھینس موجود تھی۔ پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے امام منذری کی، کتاب الاجماع۔ منذری نہیں، امام منذری تو الگ ہے، یہ ابن المنذر ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الاجماع۔ چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں باقاعدہ زکوٰۃ کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ اس پہ اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے۔ تو یہ اکثر مسائل جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا ہمارے اماموں نے بتائے، وہ اماموں نے نہیں بتائے، وہ امت کے اجماع نے ٹرانسفر کیے ہیں۔ ورنہ مجھے بتائیں کس امام نے بتایا کینگرو کے بارے میں، زرافے کے بارے میں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا زرافے کے بارے میں۔ زرافہ بھی بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، اس کا کھر بھی کٹا ہوا ہوتا ہے، جو پاؤں ہے نا وہ 2، جس طرح یہ بکری کا، گائے کا، بھینس کا، اونٹ کا بھی آپ دیکھتے ہیں نا، یوں کٹا ہوا ہوتا ہے، یہ بہیمۃ الانعام کی نشانی ہے۔ گھوڑے کا نہیں کٹا ہوتا، یہ بہیمۃ الانعام، گھوڑا ویسے الگ سے حلال ہے لیکن بہیمۃ الانعام میں نہیں آتا۔ زرافہ بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، اس کا کھر بھی اسی طریقے سے کٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاؤں جو ہیں۔ تو سب کے سب بہیمۃ الانعام، چاہے وہ نیل گائے ہو، ہرن ہو، بھینس ہو، اور 4 وہ جانور جو قرآن میں آئے، بھیڑ، بکری، اسی میں آپ دمبے کو بھی شامل کر لیں۔ پھر اس کے بعد جو آج کل یہ پہاڑی بکرے ہیں، مارخور ہے، وہ بھی بکری کی ایک فارم ہے، اس کے بھی کھر کٹے ہوتے ہیں۔ یہ سب کے سب حلال ہیں جانور، بہیمۃ الانعام ہے، وہ سب کے سب حلال ہیں۔ الا ما یتلا علیکم، سوائے وہ جس کی تلاوت تم پہ ہم کریں گے، ابھی تمہیں بتائیں گے کہ یہ جانور حرام ہے، حلال ہونے کے باوجود بھی حرام ہے۔ کس صورت میں؟ وہ صورتیں آگے آ جائیں گی، اور بعض تو ہے ہی حرام، وہ بھی چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن اس میں ساتھ ایک شرط لگائی، غیر محل الصید، لیکن یہ حلال شکار اس وقت ہوگا
کہ تم ان جانوروں کو حلال اس وقت شمار ہو رہے ہوں گے جب تم ان کا شکار کر رہے ہوگے وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اور تم احرام کی حالت میں ہو، تو اس صورت میں یہ حلال جانوروں کا شکار بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. کھانا تو دور کی بات، ان کا شکار بھی تم نہیں کر سکتے. تو یہ جو ساری چیزیں پڑھ کے بتائی جا رہی ہیں، اس کے احکامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو احرام کی حالت میں نہیں ہیں. اب آج کل تو ہم اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے. اگلے زمانوں میں جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے تو ہمارے سب کانٹیننٹ سے یہ آلموسٹ 4 مہینے میں لوگ عرب کی سرزمین میں پہنچتے تھے. ان کو پھر احرام کی حالت میں بھی جو میقات ہے اس کے اندر بھی تقریباً 100 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا تھا. اس دوران کھانا پینا بھی ہے. آگے چل کے آئے گا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کہ جو شکاری جانور جو ہیں وہ تمہارے بالکل سامنے آئیں گے لیکن تم شکار نہیں کر سکتے. اب ہرن کا گوشت تو اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے، اب ہرن سامنے آئی ہو اور آپ احرام کی وجہ سے اس کا شکار نہ کر سکے تو آزمائش ہے. اور اللہ نے کہا ہم یہ ایسا کریں گے. اور اس کی انالوجی اس کے ساتھ بنتی ہے جو اصحاب سبت تھے، جو سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ ہفتے والے دن یہ مچھلیاں ان کے سامنے پھدکتی تھی، عام دنوں میں وہ نظر ہی نہیں آتی تھی، اور ہفتے والے دن انہیں پہ پابندی تھی. تو آزمائش ہوتی اس وقت ہے جب آپ کو صبر کی تکلیف سے گزرنا پڑے. تو اگلے زمانوں میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ کتنا کھانا ساتھ لے کے چلیں گے. اچار ہی ایک ساتھ رکھ سکتے تھے، باقی تو راستے میں جانوروں کا شکار کرتے تھے. کبھی کوئی جنگلی گائے، کوئی نیل گائے شکار کر لی. لیکن جب وہ میقات تک پہنچتے تھے پھر آگے احرام ہوتا تھا شروع، تو احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ حلال چیز کو بھی وقتی طور پہ حرام کر دے احرام کی حالت میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے اہل ایمان جو اللہ کی نشانیاں ہیں نا، جن کی اللہ نے حرمت رکھی ہے، عزت رکھی ہے، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو، ان کو حلال نہ ٹھہرا لو اپنے لیے. ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی وہ مہینے جن کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ان کو تم اپنے لیے حلال ٹھہرا لو. یعنی 4 مہینے تھے جن میں جنگ و جدال کرنا منع تھا، لڑائی نہیں کر سکتے تھے. وہ 4 مہینے سورہ توبہ میں آگے چل کے ذکر آئے گا کہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رکھے ہیں جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. اور ڈیٹیل اس کی بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہ اس میں سے 3 مہینے کنزیکٹیو ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا ہے رجب. ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا بھی منع ہے. جنگ صفین کے دوران ایک حرمت والا مہینہ آ گیا تھا تو پھر جنگ کو روک دیا گیا اس کی وجہ سے. اسی لیے میں نے اپنی حکومتوں کو بھی بارہا کہا ہے کہ جب آپ یہ جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو جب تک ان کی طرف سے کوئی کارروائی نہ ہو تو حرمت والے مہینوں میں یہ کاروائیاں بھی روک دینی چاہیے، جنگ و جدال والی. لیکن یہ تو صورت میں جب کوئی کسی کو شریعت کے ساتھ کوئی دلچسپی ہو، یہاں تو بڑے بڑے احکامات توڑے جا رہے ہوتے ہیں والعیاذ باللہ تعالی. وللہدی، اور نہ حلال ٹھہراؤ قربانی کے جانوروں کو. جو ہدی وہ جانور ہوتا ہے کہ جو حج قران یا حج تمتع کے لیے یا ایون عمرے کے لیے بھی لے کے جا سکتے ہیں، جو کہ کعبے جا کے قربان کیا جاتا تھا، تو وہ ہدی کا جانور ہے. وللقلائد، اور نہ ہی وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ہیں، کہ وہ اللہ کی راہ کے جانور ہیں، ان کی نشانی کے طور پہ ان کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے تھے. تقلید کا لفظ بھی یہاں سے نکلا ہے. ان کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا اپنے بابوں کا. تو یہ تقلید لفظ ہی نٹوریس ہے. یہ اتنا برا لفظ ہے کہ یہ اللہ رسول کی اطاعت کے لیے اللہ نے استعمال نہیں کیا. قرآن میں آپ دیکھیں اطاعت کا لفظ ہے، اتباع کا لفظ ہے. اللہ کے نبی کی تقلید بھی نہیں آئی جن کی جا سکتی تھی، لیکن وہ بھی سورہ یوسف میں ہے کہ نبی تم فرماؤ میں اور میرے اصحاب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر ہے. اس لفظ سے ہی اللہ کو اس حوالے سے نفرت ہے. اندھے بن کے نہیں آپ دین کے احکامات کی پیروی کریں گے. تو یہ قلائد، وہ پٹا، ہار، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ سے جو ہے نا وہ اس کی رسی کو بل دے کے اور باقاعدہ گلے میں ہار ڈالا جاتا تھا. اس میں پرانی جوتیاں جو ہے نا وہ پروئی جاتی تھی. اس زمانے میں ظاہر ہے وہ لاکٹ یا اس طرح کا سلسلہ تو نہیں تھا، تو وہ جوتیوں کو نشانی ہوتی تھی کہ اللہ کی راہ کے یہ جانور ہیں. تو راستے میں جو قافلے لوٹا کرتے تھے وہ ان قافلوں کو نہیں لوٹا کرتے تھے جو حج کے لیے جا رہے ہوتے تھے. وَلَا
آمین البیت الحرام، اور نہ بے حرمتی کرو ان لوگوں کی، نہ ان کی حرمت کو پامال کرو جو بیت اللہ کے لیے، مسجد حرام کے لیے سفر کر رہے ہیں حج اور عمرے کا۔ ظاہر ہے کہ یہ اب کچھ پورشن تو اس کا منسوخ ہے، یہ تو جنرل حکم تھا، لیکن سورہ توبہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یعنی مشرکین عرب کے قافلے بھی اگر حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اگرچہ وہ بت پرست ہیں، تو ان کے قافلوں کو بھی تم نے نہیں روکنا۔ یہ مضمون آگے چل کے کھلے گا بھی اس حوالے سے۔ لیکن سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ آخری سال ہے جو مسلمانوں نے اور مشرکین عرب نے حج اکٹھا کیا ہے، اور وہ حج تھا 9 ہجری کا، جس میں بخاری مسلم میں آتا ہے امیر حج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام نے بنا کے بھیجا، اور پیچھے سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی کہ آندہ کے بعد کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا، یہ نجس ہیں، پلید ہیں۔ پھر قیامت تک کے لیے اب مکے اور مدینے کے اس پورشن میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، یہ مسلمانوں کا کینٹ ایریا ہے۔ تو پھر سیدنا علی کو نبی الاسلام نے پیچھے سے بھیجا۔ اب دیکھیں جب وہ پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ آپ کو امیر بنا کے بھیجا گیا ہے، یعنی اگر آپ امیر بن کے آئے تو امارت آپ کے حوالے کروں۔ سماع اطاعت کا سسٹم ہے نا سر، بیک وقت 2 ڈرائیور تو نہیں گاڑی چلا سکتے، لیڈرشپ کی تو اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، امیر حج آپ ہی ہیں، میں نبی الاسلام کے بہاف پہ اناؤنسمنٹ میں نے کرنی ہے مینا کے اندر اور عرفات کے اندر، کیونکہ عرب کے کلچر کے اندر کسی اگر لیڈر کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی، یا وہ خود کرتا تھا یا اس کا سب سے قریبی رشتہ دار تو وہ اس کی طرف سے شمار ہوتی تھی۔ تو ظاہر عرب کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، کنوکشن والا ایمان تو کم لوگوں کا تھا، زیادہ تر لوگ تو حضور کے اس غلبے کی وجہ سے آپ سے امپریس ہو گئے تھے کہ قریش کو اللہ نے غلبہ دے دیا، تو باقی سرداروں نے ان کی بیعت کر لی نبی الاسلام کی، اور نبی الاسلام کے سب سے قریبی اس حوالے سے سیدنا علی تھے۔ تو حضرت علی نے وہاں پھر اناؤنسمنٹ کی کہ آج کے بعد اب کوئی اور حج نہیں کرے گا، اور یہی حکمت تھی کہ وہ 9 ہجری والا حج، حالانکہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے، نبی الاسلام نے 9 ہجری والا حج نہیں کیا، وہ حج میں حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا، اور وہ حج ایسا تھا، امیر حج حضرت ابوبکر تھے، مشرکین بھی حج کر رہے تھے اور مسلمان بھی حج کر رہے تھے، کیونکہ ان کے لیے بھی وہ ایک متبرک جگہ تو تھی۔ پھر اناؤنسمنٹ ہوگی، اور اگلے سال پھر نبی الاسلام نے خود حج کروایا، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس نے حج کے احکامات سیکھنے ہیں تو میرے ساتھ حج کرے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس حج کو حجۃ الوداع کہہ رہے تھے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حضور کی کا آخری حج ہوگا۔ یعنی ایسے اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ صحابہ کرام کے ذہن کے اوپر اس حوالے سے ایک پردہ ڈال دیا تاکہ ان پہ غم کی کیفیت بھی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ ڈسکشن کرتے تھے، یہ حجۃ الوداع ہے، یہ حجۃ الوداع کا لفظ حضور کی وفات کے بعد نہیں آیا، ان کی زندگی میں بھی تھا۔ اور پھر آپ نے بخاری مسلم میں آتا ہے نا جو آخری خطبہ دیا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ اگلی دفعہ ہماری ملاقات ہو سکے، اور پھر یہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا جانا، اور پھر آپ علیہ السلام نے لوگوں کو احکامات سکھائے۔ تو وہ جو 10 ہجری کا تھا حج، اس کے 3 مہینے کے بعد حضور کی ڈیتھ ہو گئی۔ ذوالحجہ کے بعد کیا آیا؟ محرم، سفر اور ربیع الاول۔ ربیع الاول کہ کسی بھی تاریخ تو کنفرم نہیں ہے، لیکن دن منڈے کا تھا، آپ علیہ السلام کی ڈیتھ ہوگی۔ تو اس موقع کے اوپر 9 ہجری میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے، تو اللہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ اب آندہ سال مشرک نہیں آئے گا، صرف مسلمان حج کریں گے، اور یہ حضرت علی نے وہاں جا کے اناؤنسمنٹ کی۔ لیکن یہ آیات اس سے پہلے کی ہیں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کافر بھی حج کے لیے جا رہے ہیں تو تم نے ان کی حرمت کو پامال نہیں کرنا، آج اگر تمہیں غلبہ مل گیا۔ اور ظاہر ہے حج تو پھر بعد میں آیا نا، 8 ہجری میں فتح مکہ تو ہو گیا، تو 8 ہجری سے لے کے 10 ہجری تک حج تو ایک آیا، لیکن عمرے تو کئی لوگوں نے کیے ہوں گے۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ اگرچہ خانہ کعبہ تمہارے قبضے میں ہے، لیکن مشرکین عرب کو بھی عمرے سے نہیں روکنا، طواف کعبہ سے نہیں روکنا۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی رضا جوئی کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، اپنے ذوق میں جو کچھ سمجھتے ہیں۔ تو اس سے مجھے ضمناً یاد آیا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں فلاں فرقے یہ مشرک ہیں، اور بعض تو کہتے ہیں مشرکین عرب سے بھی بدتر ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر ان کا حرم میں داخلہ بند کروائیں آپ، اگر آپ ان کو یہ سمجھتے ہیں۔ قرآن میں تو واضح لکھا ہے کہ مشرکین عرب کا داخلہ بند ہے، جڑیں بھرو نا۔
اس طریقے سے ایک کلمہ گو اگر مشرک بھی ہو، اگر وہ اللہ، رسول، آخرت اور ختم نبوت اور قرآن کو مانتا ہے، آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے. جب کافر نہیں کہہ سکتے وہ حرم میں آ سکتا ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ حج اور عمرے کے بعد، فَاصْطَادُوا، اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں مت ابھارے اس بات پہ، ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کہ تم کسی کو مسجد حرام میں آنے سے روک دو اور ان کے ساتھ زیادتی کرو. ظاہر ہے یہ ہو سکتا تھا نا، صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین عرب نے بھی تو آنے سے روک دیا تھا نا نبی علیہ السلام کو، اور کہا تھا اس دفعہ تو آپ واپس جائیں، اگلے سال آئیں. تو یہ نہ ہو کہ تم پرانی دشمنیاں تازہ کرو کہ اسی بھی ایک بار تے انہوں پھیرا پواواں گے نا. نہیں، یہ کام نہیں کرنا. اب یہ بڑی جنرل آیت ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی پہ اتر آؤ. علمی اختلاف رکھیں، آپ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں. ایون دوسرے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا بھی بندہ ہے، بیسک اخلاقیات سے کسی بھی انسان کو، کسی مسلمان کو گرنے کی ضرورت نہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمان تو چھوڑ دیں، اگر کوئی صحیح انسان بھی بن جائے نا تو دنیا میں سکون آ جائے. یہ تو انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں، مذہب کے نام کے اوپر دھبا ہیں، جنہوں نے دنیا کا امن برباد کر دیا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تعاون کرو، مت مدد کرو ایک دوسرے کی گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. اب یہ ایک آیت ہی متقاضی ہے کہ 1 گھنٹہ بولا جائے. بعض آیات، بعض احادیث اتنی جامع ہوتی ہیں کہ وہ زندگی کے ہر پہلو کو کور کر رہی ہوتی ہیں. جیسے بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے، بخاری میں وہ پہلی حدیث ہے، مشکات والوں نے بھی وہ پہلی حدیث لی مشکات میں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں پہ ہے. جب تک نیت درست نہیں ہوگی نیک عمل کا بھی ثواب نہیں ملے گا، چاہے کتنا مرضی نیک عمل ہو. اب دنیا کا ہر کام جو نیکی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرے گا. اب ریاکاری کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا، عمل برباد ہو جائے گا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برائی میں الگ رہنا ہے. اب دنیا کا ہر کام اس کے اندر فال کرتا ہے. دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس میں آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور برائی کے کام میں الگ رہنا ہے. لوگ 50 پرچیاں لکھ کے یہاں بھیج رہے ہوتے ہیں، بتائیں جی یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں ہمارے دفتر میں لوگ، لیکن یہ ہے غلط ہے، میں کروں نہ کروں. سر یہ آیت قرآن میں لکھا ہوا ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور اس کو سپورٹیو حدیث صحیح مسلم کی، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ بیٹا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا. یہاں لوگوں کو یقین ہوتا ہے برائی کا، پھر بھی علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت آپ بتائیں کہ یہ میں کروں یا نہ کروں. وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ ہمارے گناہ کا بوجھ اٹھا لیں، اسی تے کم پڑھ ہے لیکن ساڈی کی طرح پکڑ نہ ہو جائے، سرکار تسی یہ بوجھ اٹھاؤ، تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ ظاہری اسباب میں مدد مانگنا شرک نہیں ہے. وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی امی سے روٹی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. اگر امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہو سکتی ہے تو خواجہ اجمیری مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھئی خواجہ اجمیری صاحب تو قبر میں ہے، ڈسپرین کی گولی تو سامنے موجود ہے، وہ ظاہری سبب ہے. پانی تو سامنے موجود ہے، روٹی تو سامنے موجود ہے، امی تو سامنے موجود ہے. کوئی مری ہوئی ماں سے بھی روٹی مانگتا ہے قیامت تک بھوکا ہی مرے گا، پھر بھوک ہڑتال ہی مرے گا. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اسباب آپ کافر سے بھی لے سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک کافر کے پاس چند اناج کے دانوں کے عوض. آپ نے تو کافروں سے مدد لی ہے. جی خیبر میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے مدد مانگی، بھئی حضرت علی سامنے موجود تھے، جنگ کے لیے بلایا، مدد مانگی کیا؟ پہلے تو مدد کی. شعبہ چشم تھا، اپنی مبارک
تھوک لگائی ان کو شفا ہوئی. یہ تو سارے کہتے ہیں مدد مانگی, یہ کیا کرو پہلے مدد کی تھی, اس تو بعد ڈیوٹی لائی. تو حضرت حمزہ کو کیوں نہیں بلایا خیبر میں؟ وہ جی فوت ہو چکے تھے, شہید ہو چکے تھے. نہیں, شہید تو زندہ ہے, اس کو مدد کے لیے آپ تو پکارتے ہیں, تو حضور نے کیوں نہیں پکارا؟ اگر بدر کی کمانڈ, احد کی کمانڈ حضرت حمزہ کے حوالے تھی تو خیبر کی کمانڈ بھی ان کے حوالے ہونی چاہیے تھی, روحانی طور پہ کمانڈ کر لیتے. اس زمانے میں یہ عقیدے, یہ کہانیاں ہوتی ہی نہیں تھی. کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کام ہو جائے. تو یہ آیت وہ اکثر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مدد, ایک دوسرے کی مدد مانگنے کا تو حکم ہے, مدد مانگنے کا حکم ہے جو اسباب میں ہے. جو اسباب میں چیز داخل نہیں ہے وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام سے لوگوں نے ما فوق الاسباب چیزیں بھی مانگی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری یاداشت کمزور ہے. تب یاداشت تو اسباب میں نہیں آتی, بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر وہ جو انہوں نے کہا تھا, نبی علیہ السلام تو سامنے موجود تھے, جن سے دعا کروانی تھی, جن کا معجزہ ظاہر ہونا تھا, تو سامنے تھے نا. تو ٹھیک ہے, رسول اللہ آج بھی موجود ہوں, ہم اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ کے پاس جائیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا, پنڈلی بالکل ٹھیک ہو گئی. لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے تو ہم اسے روضہ شریف پہ تو نہیں لے کے جائیں گے, آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کے جائیں گے. آپ روضہ شریف پہ لے بھی جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ نہ نبی علیہ السلام نے باہر تشریف لانا ہے, نہ ہاتھ پھیرنا ہے, اور نہ آپ کو شفا ہونی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کریں سرکار, قربانی کریں. ایک بندہ اگر پنڈلی کی ہڈی توڑوا کے اپنے زوم میں پوری امت کے عقیدے ٹھیک کر سکتا ہے تو کرو پھر. آج کل تو ایسے انجیکشن آئے ہوئے کہ وہ آپ کو سن کر کے ہڈی توڑ دیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ کئی جو ہوتے ہیں نا, یہ کن ٹوٹے, انہوں نے جب دوسروں پہ پرچے کروانے ہوتے ہیں تو اپنی ہڈیاں خود توڑواتے ہیں, وہ پہلے ٹیکے لگواتے ہیں. وہ پھر جب اس کی انکوائری ہوتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ٹیکے کا نشان موجود ہے, کہ ٹیکا لوا کے انہیں ناک کی ہڈی بنوائی ہے, پھر وہ کینسل ہو جاتا ہے وہ پھر پرچہ. ٹیکے لواؤ, ہڈیاں پنواؤ تو پریکٹیکلی کر کے بتاؤ, ایسے تو نہیں ہوگا. اور صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے, 1010, انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, اب ان کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. حضرت عمر نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے ہم رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے, اب یا رسول اللہ آپ کی قبر پہ آئے ہیں, آپ اللہ سے دعا کریں. نہیں ہوا. قبر رسول پہ شفاعت مانگنا, اس پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے, وہ ایک جعلی واقعہ عرابی والا پیش کرتے ہیں. میں نے کہا صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت عمر کا عقیدہ امت کو انہوں نے دیا. اور حضرت عمر تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے, ایک سفر میں جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے حضور کو آ کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑا بہت پانی اور راشن جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں, آپ اس میں برکت کی دعا کریں تو سب کے لیے کفایت کر جائے. اور یہی ہوا, نبی علیہ السلام نے اس پہ دعا کی, اپنا ہاتھ رکھا تو ایک کٹورا جو ہے وہ اتنے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ میں تو 1500 صحابہ نے ایک کٹورے سے وضو کیا, پانی پیا, جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا. تو یہ برکت حضرت عمر کرواتے تھے. تو وہ حضرت عمر نعوذ باللہ حضور کی وفات کے بعد آپ کی برکت کے قائل نہیں رہے تھے, ان کو پتا تھا اب ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. اب اس طریقے سے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ گفت و شنید نہیں کر سکتے, اپنے پرابلم ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی جنتوں میں, ہاں ہمارا درود و سلام ان تک پہنچتا ہے, ان کی دعاؤں کا حصہ ہمیں آج تک مل رہا ہے, وہ سب کچھ ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے توحید کے خلاف 10 دھوکے علماء کے, اس میں یہ بھی ایک دھوکہ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ دیتے ہیں کبھی شہید زندہ ہے, کبھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر میں برزخی حیات ہے. اس کی وجہ سے آپ مانگنا کیسے شروع کر دیں گے؟ مانگنا آپ نے اللہ سے ہی ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے. اللہ کی مرضی ہواؤں کو بھیجے, کسی فرشتے کے ذریعے کام کرائے, اسباب کے ذریعے کروائے, بغیر اسباب کے کروائے, ہم نے نبی علیہ السلام سے کمیونیکیشن اب وہ والی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ لوگ دیکھ لیں آپ آج تک کر رہے ہیں, اور سننے والے بھی کتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دماغ بند کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اینالوجیز کو نہیں سوچ رہے ہوتے
کہ یہ اینالوجی کو بنتی ہے کہ امی سے روٹی مانگنا اور شیخ عبد القادر جیلانی جو فوت ہو چکے ہیں ان سے مدد مانگنا یہ برابر ہے؟ امی سے روٹی مانگتے ہیں تو روٹی آ جاتی ہے، عبد القادر جیلانی سے کہیں نہ روٹی دے تو آپ کو فوراً کہیں گے اللہ سے کہنا، بھائی اللہ نے تو کہا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہے، اللہ نے تو کہیں نہیں کہا میرا نام لے کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو یا کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دو تو بچ جاؤ گے، کہیں نہیں کہا۔ دعائیں بھی ہیں تو ناگہانی آفت کے لیے، دعا پڑھ کے اگر کوئی کوبرے کو خود کوبرا شریف کے ساتھ شیطانی شریف کرے گا تو اس کے اوپر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنی ہے، اس کا حکم ہے، لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کا کلائمیکس سورۃ النمل کی وہ آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ بارش بھی فرشتے برساتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن بارش ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے۔ فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے، کہتے ہیں ڈیوٹیاں لگی ہیں، سر ہونگی ہیں ڈیوٹیاں، مان لیا، اگے ٹرو، ڈیوٹی لگنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی ڈیوٹی نہیں، وہ اللہ نے لگانی ہے، آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہم نے فرشتوں کو نہیں پکارنا، ہم نے دروشی میں کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائے محمد اور آل محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے فرشتوں سے نہیں کہنا کہ ہمارا پیغام لے کے آپ چلے جائیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے ذکر کیا واقعے کا، کہ انہوں نے بھی اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کو لاتے تھے، اب ہم ان کے چچا کو لے کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ حضرت عمر گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے، کہ پیالے میں ہاتھ داخل کیا اور چشمے جاری ہو گئے، تو اب حضرت عمر پہ گستاخی کا فتویٰ لگائے گا۔ اچھا، اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب کبھی بھی اس طریقے سے کوئی برکت کی دعا کی ہے نا، تو پہلے کوئی چیز ایگزسٹ کرتی تھی۔ مثلا 10 بندوں کا کھانا تھا، لعاب دان اس میں ڈالا، 300 کو کفایت کر گیا اور کھانا اتنا ہی رہا۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کنواں تھا، اس میں لعاب دان ڈالا، پانی اوپر آ گیا، لیکن پانی اس میں نیچے تھا، پہلے پانی موجود تھا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے ایک کٹورے میں ہاتھ رکھا جس میں پانی تھا، 1500 صحابہ نے وضو کر لیا، لیکن وہ اتنا پانی تھا، صرف کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے نہیں جاری ہوئے، کیونکہ یہ جو کوالٹی ہے نا، کریشن ایکس نہیلو، عدم ما سے وجود، یہ صرف اللہ کی ہے۔ مخلوق جو ہے اس کی دعا کی برکت سے کوئی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے، اس میں برکت ہو سکتی ہے، لیکن کریشن نہیں ہو سکتی۔ یعنی پانی آدھا تھا پیالہ، اس میں ہاتھ ڈالا، دعا کی، وہ آدھا پیالہ 1500 بندوں نے استعمال کر لیا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ خالی پیالہ اور ہاتھ رکھیں تو پانی جاری ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پھر پیالے میں نہیں ہاتھ رکھنا ہوگا، پھر زمین میں یا چٹان میں مارنا ہوگا کہ جہاں سے وہ چشمہ پھوٹے، کیونکہ وہ بھی کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے، آلریڈی پانی موجود ہے، اوپر آ جائے گا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ تو عدم محض سے وجود یہ صرف خدا کی کوالٹی ہے۔ پیغمبر جب اس قسم کے معجزات کرتے ہیں تو عدم محض سے وجود نہیں ہوتا، وہ آلریڈی کوئی چیز ہوتی ہے جو کنورٹ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا میں کنورٹ ہوا اور اژدہا واپس عصا میں کنورٹ ہوا، یہ نہیں ہوا کہ ایسے کیا ہے تو کوئی چیز ایسے بن کے نکل آئی ہے باہر۔ وہ تو قرآن میں آیا کہ کوئی مکھی بھی نہیں ایک بنا سکتا۔ وہ جادوگر بھی جو تھے وہ رسیاں پھینکتے تھے، وہ سانپ، قرآن میں آتا ہے گویا کہ سانپ نظر آتی تھی، ہوتی نہیں تھی، گویا کہ سانپ نظر آتی تھی ان کو۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت ہے گرفت فرمانے میں، عذاب دینے میں۔
اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اب وہ 11 اقسام آ رہی ہیں جو حرام کی گئی ہیں کھانے والی چیزوں میں۔ ان میں سے 4 تو ایسی ہیں جو کہ سورہ الانعام میں، سورۃ البقرہ میں، سورۃ النحل کے اندر اور سورۃ المائدہ میں یہ بار بار ذکر ہوئی، وہ ہمیں پتہ ہے۔ 4 کے علاوہ 7 ایسی حلال چیزیں ہیں جو حرام ہو جائیں گی اگر وہ اس کنڈیشن میں چلی گئی۔ تو سنیں، حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے لیے مردار، نیچرل ڈیتھ، کوئی جانور مر گیا چاہے حلال بھی تھا وہ مردار ہے، وہ حرام ہے۔ والدم، اور خون، اور خون کون سا؟ بہتا ہوا لہو۔ ایک گوشت اور ہڈی کے اندر لہو ہوتا ہے، وہ کھا سکتے ہیں آپ، وہ حلال ہوتا ہے، یہ بہتا ہوا لہو۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ حلال جانور بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے نام کے سوا وہ ذبح ہوا یا اللہ کا نام اس پہ نہیں لیا، تو اب وہ جانور بھی، حلال جانور بھی ذبح کے باوجود حرام ہو جائے گا کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ اسی کی کورالری میں وہ چیز داخل ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص غیر اللہ کے لیے قربانی کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یعنی کیا اللہ کے لیے لیکن خوشنودی تھی غیر اللہ کی، کسی درجے میں وہ بھی اس کیٹیگری میں آ جائے گا۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا میں نے منت مانی تھی کہ مقام بوانا پہ میں اونٹ ذبح کروں گا۔ نبی الاسلام نے فرمایا کہیں وہاں پہ مشرکین عرب کے زمانے کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ انہوں نے جب انشور کیا کہ ایسا نہیں تھا، پھر آپ نے اجازت دی کہ جہاں پہ خلاف شرع کام پہلے بھی ہوتے تھے نا، وہاں پہ اللہ کے نام کی قربانی بھی نہیں کرنی، کیونکہ اس کا بینیفٹ پھر ان رسومات کو ملے گا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں جی وہ ہم داتا دربار پہ یا بری امام غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ان جگہوں پہ آپ غریبوں کو بھی کھانا نہ کھلائیں۔ غریبوں کو کھانا کھلانے کی جگہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ الگ سے کریں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جو نبی الاسلام کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں۔ مزارات، قبریں ہونی چاہیے، مزار اور یہ اڈے تو نہیں ہونے چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں برائی کی ماجگاہ بھی وہ بنی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ میلے ٹھیلوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ والمنخنقہ، اور گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور۔ اب گلا گھونٹ کے جو جانور مارا ہے نا حلال، وہ حرام ہوگا۔ آپ یہ تبت کے علاقے میں بھی دیکھیں نا، تو وہ جانوروں کو گلا گھونٹ کے مارتے ہیں، وہ اس کے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور بڑی پریکٹس ہے ان کی، بکری بھی مار لیتے ہیں، وہ گائے بھی، نیل گائے بھی، وہ سانس گھونٹ کے، یا اسی طریقے سے گلے میں کو پھندا ڈالا، اس کا سانس رکا وہ مر گیا، بجائے چھری چلانے کے۔ ان کو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چھری چلانے سے شاید اسے تکلیف ہوگی، اس طرح ہم مار دیں، لیکن وہ پھر صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ جو گندا خون ہے وہ باہر نہیں نکلتا، خون اندر ہی رہتا ہے، اور وہ بیکٹیریاز کے لیے ہارمفل جو جراثیم ہے ان کے لیے بہترین میڈیم بن جاتا ہے۔ ذبح کی یہی تو حکمت ہے کہ وہ آپ اس بیماری سے بچ جاتے ہیں۔ تو وہ گلا گھونٹتے ہیں اس کا، یا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کا سانس روک کے اس کو مارتا ہے۔ تو اس طرح کا جانور حلال جانور بھی ہوگا تو وہ حرام ہوگا۔ والموقوذہ، اور جو چوٹ سے مرا ہو، یعنی ایک جانور بھاگ رہا تھا، سلپ ہوا، پہاڑی سے نیچے گر گیا اور نیچرل ڈیتھ مر گیا، تو اب وہ حرام ہے۔ ہاں، مرنے سے پہلے پہلے آپ اسے آگے ذبح کر لیں تو حلال ہوگا، لیکن اگر وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے مر گیا، چاہے اس کا خون بھی نکلا ہے، تب بھی وہ حرام تصور کیا جائے گا۔ والمتردیہ، اور اوپر سے نیچے گر کر مرنے والا جانور، ایک چوٹ والا جانور اور ایک اوپر سے نیچے گر کے مرنے والا جانور۔ چوٹ والا جانور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پتھر مارا، اس کے سر میں یا کن پٹی پہ لگا اور جانور مر گیا، تو وہ حرام ہے۔ بلندی سے گرا مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحہ، اور سینگ لگنے سے مرا ہوا جانور، دو جانور آپس میں لڑے، ایک کا سینگ دوسرے کو لگا
اس کا خون بہا، اگرچہ وہ خون نکل رہا ہے لیکن آپ نے ذبح نہیں کیا اس کو اور پہلے ہی مر گیا، تو وہ جانور حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور ایسا جانور جسے درندے نے کھایا ہو۔ شیر نے ہرن اپنے لیے شکار کیا، مر گیا، اب گوشت بچے آپ کے، جی میں بھی بیچ میں سے کھا لوں، نہیں۔ ہاں شیر نے شکار کیا اور زندہ جانور، ابھی اس کی روح نہیں نکلی تھی، جان ختم نہیں ہوئی تھی، آپ پہلے پہنچ کے اسے ذبح کر لیا، پھر تو حلال ہوگا، اسی کا ذکر ہے۔ الا ما ذکیتم، ہاں جسے تم ذبح کر لو، کسی جانور نے شکار کیا لیکن ذبح تم نے کر لیا اس کے مرنے سے پہلے، تو وہ پھر حلال ہوگا۔ وما ذبح علی النصب، اور ایسے جانور بھی جو ذبح کیے جائیں تھانوں کے اوپر، اس وقت بتوں کے وہ تھان بنے ہوئے تھے، جس کی آپ ماڈرن فارم آپ دیکھ لیں، یہ جو ہمارا مزارات والا سسٹم ہے، ٹھیک ہے ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بھی آپ پتہ خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، تو ان تھانوں پہ نہیں، وہ میں نے آپ کو مقام بوانہ والی حدیث سنا دی، وہاں پہ بھی نہیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور نہ جو جوئے کے تیروں کے اگینسٹ جو جانور ہیں نا، وہ بھی جو جانور ہیں وہ بھی حرام تصور کیے جائیں گے۔ یہ وہ سارے چیزوں کو اللہ نے پھر اکٹھا کر کے کہا ذالکم فسق، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ گناہ کے کام ہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا آگے چل کے وہ جو شکاری جانور ہیں ان کا ذکر بھی آئے گا اگلی آیت کے اندر، وہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں جو سکھائے ہوئے جانور ہیں، جس طرح کتے، باز اور باقی جانور جن کو انسان سکھاتا ہے اور وہ شکار کرتے ہیں، ان کا شکار بھی حلال ہے اگر آپ نے اللہ کا نام لے کے ان کو چھوڑا ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی نے کتا چھوڑا ہے اور اس نے کوئی جانور شکار کیا ہے اور وہ شکار کے دوران مر گیا، نیچرل ڈیتھ، تو وہ بھی حلال تصور ہوگا۔ آپ کے پہنچنے سے پہلے اگر وہ مر بھی گیا، چھری سے آپ کو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ درندے نے، اس کتے نے اسے کھا لیا، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ اس نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں کیا، اس کو تم نہیں کھا سکتے، تو وہ سکھایا ہوا کتا ہوگا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے بھی حفاظت کے علاوہ اور شکار کے علاوہ کتا پالا، تو اس کے نامہ مال سے روزانہ 1 قرات اجر کم ہو جائے گا، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ کھیتی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں، یا شکار کے لیے، اور وہ بھی شکاری کتے۔ یہ جو شوقیہ کتے پالے ہوئے ہیں اس کی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلیاں رکھ سکتے ہیں، باقی جانور رکھ سکتے ہیں، کتوں کی اجازت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے، اس پہ الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے ہیں کافر تمہارے دین سے، فلا تخشوہم واخشون، تو ان سے مت ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے اور آخری اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اپنے ماننے والوں سے، تو اس میں یہ امپورٹنٹ بات ڈسکس کی کہ اب تم نے اسلام کا گراف اوپر ہی جائے گا، اللہ نے دین کو غلبہ دے دیا ہے سرزمین عرب میں، اور ظاہر ہے کہ ابھی تو رومنز اور پرشینز بھی ڈھیر نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ اس میں پہلے ہی پریڈکشن فرما رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو ایز اے دین تمہارے لیے پسند کیا۔ اس آیت کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے اس آیت کا یہ اگلا پورشن ہم مکمل کر رہے ہیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، البتہ جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لإثم، جبکہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا تعلق اوپر والے حصے کے ساتھ ہے کہ یہ جانور جو حرام کیے ہیں نا، یہ بھی وقتی طور پر تمہارے لیے جائز ہو جائیں گے اگر زندگی موت کی کشمکش بن گئی اور تمہارے اندر بغاوت کا ایلیمنٹ نہیں ہے، جان بچانے کے لیے اگر تمہیں حرام کھانا پڑتا ہے تو کھا لو۔ حتیٰ کہ سورۃ النحل میں آیا کہ اگر کسی شخص کو جان بچانے کے لیے کلمات کفر بھی بولنے پڑ جائیں اور اس کا دل ایمان پہ جمع ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی گرفت نہیں کرے گا۔ لیکن یہ ایمان کا لوسٹ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ وہی ہے جو مسند احمد میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے
ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے، یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا، وہ اعلیٰ ترین درجہ وہی ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں، اللہ اور اس کا محبوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ ہو، اور تیسری چیز کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ لیکن اس چیز کی اجازت موجود ہے کہ آپ زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو کلمات کفر دل میں ایمان رکھتے ہوئے بول سکتے ہیں۔ زندگی موت کی کشمکش، یہ نہیں ہے کہ جرمنی کی پولیٹیکل اسائلم لینے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھواتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اچھے فیوچر کے لیے یہ لوگ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی وقتی طور پہ ہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے۔ اور کہتے ہیں دل میں تو ایمان ہے، خیر ہے، ہم نے لکھ بھی دیا۔ نہیں سر، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور ایک تیسرا جو انڈیا پاکستان میں نہیں پایا جاتا فقہ حنفی کی برکات کی وجہ سے انورٹڈ کاما میں، وہ ہے عمل بالجوارح، اپنے اعمال سے بھی اپنا ایمان ثابت کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ہمیں وہ بچپن سے یہی رٹایا جاتا ہے کہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، اس لیے بس یہی اقرار کرتے رہتے ہیں اور کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے کہتے رہتے ہیں۔ حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام اور شرک اور ایمان میں فرق نماز ہے۔ تو عمل بالجوارح، اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، یہ بھی ایمان ہے، اس کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس سے بھی بڑھ کر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھنا اور دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا، تو اس میں تو نماز کو ایمان کا حصہ شامل کیا گیا۔ تو یہ 3 چیزیں مل کے، لیکن جب کبھی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر آپ کی کوئی گرفت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایکسیپشن دے دی۔ اب یہاں پہ ایک اور اہم پورشن، جو جس طرح آیت نمبر 2 میں وہ اہم پورشن تھا نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہاں پر آیت نمبر 3 کے اندر اہم پورشن ہے آیت کا یہ والا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن ہم نے تمہارا دین، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا دین کے طور پر۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا جی، اس آیت کے حوالے سے بھی سنی شیعہ کنفلکٹ پایا جاتا ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے غدیر خم کے موقع پر، جو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کا ہاتھ بلند کیا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، مسند احمد میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، کئی کتابوں میں۔ اور وہ کہتے ہیں دین مکمل ہونا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر وصی مقرر کر دیا تھا حضرت علی کو۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ وہ کلیم غدیر خم کے بارے میں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا جو یہ کلیم ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں جو پبلک گیدرنگ تھی وہ تو تھی میدان عرفات کے اندر اور منی کے اندر، وہاں کے خطبوں میں تو آپ کو قرآن کا ذکر ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں اپنے باپ وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لو گے مضبوطی سے گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ حاکم میں ایک حسن درجے کی روایت ہے، کتاب اللہ اور سنت۔ ترمذی میں ایک روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، اس میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہے، اور آگے ذکر ہے کہ یہ قیامت تک کٹھے رہیں گے۔ لیکن وہ قرآن اور اہل بیت ایک جنرل ہے کہ قرآن پکڑنا ہے، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، جس طرح کہ غدیر خم پہ فرمایا، جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اتنا حصہ تو مسلم شریف کے اندر ہے۔ بہرحال سنی شیعہ دونوں متفق ہیں کہ غدیر خم پہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا سرپرست میں اس کا سرپرست علی۔
جس کا جگری یار میں، اس کا جگری یار علی، یہ سارے معنی درست ہیں۔ شیعہ ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ وصی رسول حضرت علی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر وصی رسول حضرت علی ہوتے تو حضرت علی شیر خدا اپنی جان دے دیتے اور رسول اللہ نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی اسے پوری کرتے، جس طرح جمل صفین نہروان میں پوری کی ہے، اور اپنا حق کسی کو دینے نہ دیتے۔ میں نے تو نہج البلاغہ سے خلفائے ثلاثہ کی شان میں حضرت علی کے خطبات پیش کیے، تو وہ کہتے ہیں نہیں اس موقع پہ دین مکمل ہوا ہے اور وصی رسول اناؤنسمنٹ کر دی۔ تو اس پہ مولانا اسحاق صاحب نے ایک بڑا ٹروتھ ریویل کیا تھا، اور میرا جو ان سے انٹرویو ریکارڈ ہے 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق 23 مارچ 2012 کو، اس میں انہوں نے کہا تھا میں اپنے شیعہ دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اگر اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنا ہوتا تو آپ نے حجۃ الوداع جہاں پہ ساری پبلک جمع تھی وہ موقع آپ نے کیوں مس کیا ہے، اور غدیر خم کا انتخاب کیوں کیا؟ غدیر خم تو مکے سے مدینے واپس آتے ہوئے ایک پانی کی جگہ تھی، اور وہاں پہ صرف اہل شام اور اہل مدینہ تھے، باقی سب لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جا چکے تھے۔ ان لوگوں کو تو حضور نے حجۃ الوداع پہ کہا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہاں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میرا وصی یہ ہے؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں غدیر خم پہ کہا، ہم بھی کہہ رہے ہیں غدیر خم پہ، تو انہوں نے کہا کہ غدیر خم پہ اس لیے کہا کہ یہاں پہ اہل شام اور اہل مدینہ تھے، اہل مدینہ افیکٹی تھے، اہل شام اہل مدینہ پہ چڑھائی کرنے والے تھے۔ واقعہ حرہ میں اہل شام نے مدینہ پہ چڑھائی کی، حضرت علی کی بغاوت جو کی اہل شام نے کی جنگ صفین میں، تو ان کو ڈرانا مقصود تھا، اور ان کو بتا دیا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ غدیر خم پہ خطبے کا کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس خطبے کا تعلق مستقبل میں آنے والے واقعات کے ساتھ تھا۔ نبی علیہ السلام کا وصی قرآن ہے، ہم حضرت ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام کا وصی نہیں مانتے ہیں، خلیفۃ الرسول کہتے ہیں، اور خلیفۃ الرسول بھی رسول اللہ کے بنانے پہ نہیں، اجماع صحابہ پہ، جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا، اس میں کچھ مسئلہ مس ہینڈل بھی ہو، اس میں میری ویڈیو بھی دیکھ لیں، لیکن الٹیمیٹلی جب 6 مہینے بعد حضرت علی نے بیعت کر لی تو وہ اسٹیبلش ہو گیا، آج کی ڈیٹ میں وہ ایشو کنکلوڈڈ ہے۔ اس اعتبار سے وصی صرف قرآن ہے، کیونکہ رسول اللہ کا وصی وہ ہوگا جو قیامت تک کے لیے باقی رہے۔ نبی فوت ہوتے تھے تو اپنے بعد ایک وصی بناتے تھے اور سلسلہ چلتا تھا۔ چلیں ان کے وہ جو 12 اماموں والا ان کا کنسیپٹ ہے، وہ بھی تو آخری امام کو بھی تو غیابت میں گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، 1200 سال سے امت وصی رسول سے تو محروم ہے، نہ کوئی ان کا واٹس ایپ نمبر ہے کہ ہم ان سے بات کر لیں، کوئی میسج نہیں کر سکتے۔ جب یہ میں باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں جی اماموں کی توہین کر رہا ہے، بھائی آج کے ماڈرن دور میں اسی طریقے سے بات ہوگی نا یار، اس میں توہین والی کون سی بات ہے؟ جب ایک بندہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، سارے شاہ جی الویخ رہے ہیں، شاہ جی تک ایک سور ہے، جب ایک بندہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ امام بھی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر میں اس سے رابطہ تو کروں گا نا۔ آپ کے رابطہ نمبر بھی نہیں، اور 1200 سال سے بغیر امامت کے امت گزر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام کے بغیر بھی امت گزر سکتی ہے، امامت کے بغیر نہیں گزری، امام تو اللہ کے نبی دے گئے ہیں۔ یہ کتاب یہی تھی حجۃ الوداع پہ، یہی تھی غدیر قوم کے اوپر، یہی ہے وصی رسول۔ ہم نے تو کبھی کلیم نہیں کیا کہ حضرت ابوبکر جو ہیں وصی رسول ہیں، نہیں، قرآن ہے، کیونکہ وصی رسول اگر فوت ہو جائے تو اسے پھر نیکسٹ وصی اپنا بنانا ہوگا، اور یہ سلسلہ چلنا چاہیے، تو سلسلہ تو کوئی نہیں چلا، قرآن وصی رسول ہے قیامت تک کے لیے، یہ اللہ کے نبی کا خلیفہ ہے۔ تو لہٰذا یہ اس آیت کو اس سے ریلیٹ کرنا ہی غلط ہے، اور یہ آیت بھی غدیر خم پہ نازل نہیں ہوئی ہے، یہ میدان عرفات میں ہوئی ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں ہاں جی بعض روایتیں میدان عرفات کی ہیں، نازل وہاں ہوئی ہے، پڑھ کے آپ نے یہاں بتائی ہے۔ ہم کہتے ہیں چلے آپ کی یہ بات مان لیں، ہمارے نزدیک تو میدان عرفات میں نازل ہوئی، وہیں آپ نے اس کو بیان کیا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جو ہم پہ نازل ہوتی ہے، ہم اسے عید کا دن بنا لیتے، اور وہ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین تمام ہونے کا آپ کو خوشخبری دی گئی۔ تو حضرت عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا، انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں یہ آیت کب رسول اللہ پر نازل ہوئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی، 9 ذی الحجہ 10 ہجری کے اندر، اور اس دن جمعے کا دن تھا۔ حضرت عمر نے تو ڈھکے چپے الفاظ میں میسج دیا
یہی حدیث جامعہ ترمذی میں آتی ہے، اس میں عبداللہ بن عباس کے پاس ایک یہودی آ کے کہتا ہے کہ یہ آیت جو آپ کی کتاب میں ہے نا، ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے. تو حضرت ابن عباس نے کہا اللہ نے ہمیں پہلے ہی اس دن 2 عیدیں دی ہوئی تھی، ایک یوم عرفہ اور دوسرا جمعہ، تو یہ 2 عیدوں والے دن یہ آیت نازل ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں یوم عرفہ کیا ہماری ڈکلیئرڈ عیدوں میں آتی ہے؟ جمعہ کیا ڈکلیئرڈ عیدوں میں آتی ہے؟ نہیں، لیکن ہم آنری طور پہ اسے عید کہتے ہیں. تو سر اگر کوئی میلاد شریف کو عید میلاد النبی کہہ لے آنری طور پہ تو کوئی نہیں چڑھنا چاہیے. کوئی غدیر خم کو عید غدیر کہہ لے، کوئی نہیں چڑھنا چاہیے. عید غدیر کہنے سے وہ عید وہ والی نہیں بن جانی جو 2 ہماری عیدیں ہیں. وہ شیعہ بھی 2 مان رہے ہیں، سنی بھی 2 ہی مان رہے ہیں. اس طرح بے شمار عیدیں بنائے. جمعہ 52 عیدیں تو جمعے کی بن گئی. جمعہ عید کا دن نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. یہ ساری آنری طور پہ عیدیں ہیں. مین عیدیں وہی ہیں 2. تو آنری طور پہ جتنی کو بناتے ہیں یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا اصلی بات یہ ہے کہ اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے. اگر آپ نے یہ نکالنا ہے کہ جی نبی الاسلام نے اپنا وصی بنایا کسی کو، تو پھر یہ بات پھر بالکل غلط ہو جائے گی. نبی الاسلام نے قرآن اپنا وصی بنایا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی الاسلام نے کیا وصیت کرنا امت پہ لازم کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے ہمیں قرآن پہ چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے حضور کی وفات والے چیپٹر میں، سیدہ عائشہ کو کوئی آ کے کہتا ہے کہ لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت علی کو رسول اللہ نے اپنا وصی بنایا تھا. تو حضرت عائشہ نے کہا حضور کی وفات میری گود میں ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے اپنی وصیت نہیں فرمائی. حالانکہ یہ موقع تھا حضرت عائشہ یہ کہہ سکتی تھی کہ میرے باپ کو خلیفہ بنایا حضور، نہیں کہا. بلکہ اس سے بھی بڑھ کے صحیح مسلم میں حدیث ہے، کسی نے اما عائشہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اگر اللہ کے نبی اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کسے بناتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابو بکر کو بناتے ہیں. ان کا اس کے بعد فرمایا عمر کو. اس نے پوچھا اس کے بعد، تو کہا ابو عبیدہ ابن جرح کو. تو حضرت عائشہ نے کبھی کلیم نہیں کیا حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفۃ الرسول یا وصی رسول. اس حوالے سے جو شیعہ اہل سنت پہ الزام لگاتے ہیں یا بعض اہل سنت کلیم کرتے ہیں، ہم خلیفۃ الرسول انہیں اس لیے نہیں مانتے کہ نبی نے اپنا خلیفہ بنایا ہے. خلیفۃ الرسول اس لیے مانتے ہیں کہ صحابہ نے چنا ہے. رہ گئے نمازیں پڑھنے والی بات، یا وہ کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو، وہ تو ترمذی میں حدیث ہے علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو. وہ فضائل تو دونوں طرف موجود ہیں. نماز تو عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی حضور نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے، اشارے ہونا، یہ میں بھی مانتا ہوں کہ جو غالب چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اگر اپنا وصی بناتے ہیں تو حضرت علی کو نہ بناتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ حضرت علی تو حضور کے بچوں کی مانت تھے، تو اس میں یہ ایک عنصر آ سکتا تھا خلافت و ملوکیت والا. تو اس معاملے میں زیادہ غلوف سے کام نہیں لینا چاہیے. میں نے 3 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. وہ کہتے ہیں جی وفات کے وقت حضور نے کاغذ قلم مانگا تھا. تو آج تو وہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ تو یہ 3 گھنٹے اسی آیت کے اوپر لگ جائیں. میں نے ایک اجمالی گفتگو اس حوالے سے کر دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.